ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا۔ اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے۔ ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں، اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے۔ تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔
تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے، تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا، لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔
اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں، تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب، آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں، میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں اس کو۔ آج آجا، کل تو تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں تیرے اندر، کیا کیا سسٹم اس نے لگائے۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں، یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے کیونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں، ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذل العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں، دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب
इतनी मुश्किल बन गई कि वो कहता है या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अमाता हो, हमारा शुक्र मान के हमने तुझे मौत दी। अगर इस मरहले में हम तुझे मौत भी ना देते, बता क्या करता। फंस गया था ना, घर वाले भी तंग आ गए, उनके चेहरों से बेजारी को तू महसूस कर लेता। अब इस वक्त अगर हम तुझे मौत ना देते, सारे प्यार और सारी मोहब्बत के बावजूद, तो कितनी मुसीबत में फंस गया था। अल्लाह कहता है सुम्मा अमाता हूं, शुक्र मान मेरा कि मैंने तुझे मौत अता की। फिर आगे क्या फरमाया, फ़अक़बरा, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। जानवर भी तो मरे थे, घसीट के गड़े में फेंक दिया। लेकिन कहा नहीं, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, जूं ही मरा दोबारा फिर तू महबूब बन गया। अब सारा शहर तेरा मुंह देखने आ रहा है। जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है? सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, लेकिन एकदम फिर मोहब्बत जाग पड़ी, मोहब्बत आंसू बन के बहने लगी, जमाना दूर दूर से आने लगा। फिर कहा कि अब ये शाहकार है मेरा, इसको यूं ही नहीं फेंकना जिस तरह गधे को फेंका था, बकरी को फेंका था। कहा इसको गुस्ल दो, इसके अंग अंग पे खुशबू मलो, चिट्टे लिबास का कफन दो, इसका जनाजा उठाओ। एक आदमी नहीं उठाएगा, एक आदमी भी तो उठा सकता था। कहा नहीं, 4 आदमी उठाएं। और उनको भी कहा कि कंधा बदलते रहना, और फिर कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को झटका न लग जाए। क्या एजाज है, क्या तकरीम है, क्या प्रोटोकॉल है। अब जनाजा आ गया कब्रिस्तान के अंदर, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे खड़ा होगा, जनाजा आगे होगा। वक्त का गौस भी हो तो पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे होगा। ये तेरा प्रोटोकॉल है, ये एजाज है, ये तेरी तकरीम है। कहा फिर इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, फिर उसके अंदर दफन करो, फिर कहा इसके ऊपर फूल डालो, फिर खड़े होकर दुआएं मांगे, इल्तिजाएं करे, ऐ इंसान तूने मेरे साथ क्या किया और मैंने तेरे साथ क्या किया। कितनी इज्जत अफजाई, कितनी तकरीम। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, तो आप पलट के अपने मालिक की दहलीज पे आ जा। वो ना हो कि कल पछताए, लेकिन कल का पछताना सवाए हसरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आप देहात के रहने वाले हो, आप तो जानते हो कि जब जमीन वत्तर में होती है तो उस वक्त बीज डाल लें तो फिर पौधा कितनी तेजी के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन जब जमीन वत्तर से निकल जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवे ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुक दे। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दम तो ले हयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे। जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजार दिए। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल कयामत को ना मानेंगे, अगर मान गया उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो क्यों रो रहे हो? उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब? कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ? कहा मैंने उससे बात की। उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहां से आ गया है, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुका, कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ? कहा उनसे मायूस हो गया था तो आज मैं इधर आ गया, तो मैंने सोचा इनकी कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा कि जो है फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं इनसे बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उससे बात की तो वो नहीं माना।
آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت. چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن، یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ کی غفلت موت ہے. اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو. پھر یہ دنیا نہیں ہے. تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا. بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے. یہ تھوڑا وقت ہے. زندگی ٹوٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ تھے، فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں. تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا. اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. وہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج نہیں بکری ہوئی، کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا. ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. آؤ میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو بھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں درہم، دینار، غلہ، پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر دوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے، اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے. اس سے رستگارا نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے لوگ، موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی، موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لیتے، ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا، موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سراہنے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن نہ ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھی. آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہیں؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ. کہو مبارک ہو میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں
تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبض روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں۔ واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے۔ تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی جلدی قبض کر لے۔ تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہے۔ اللہ اکبر، اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا۔ آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے محترم کی والدہ ماجدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، انہیں صبر کی توفیق دے اور ان کی برزخی زندگی کے قوائف اپنے کرم سے درست فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے والدین کو اپنی خاص امان میں رکھے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار رکھے۔ اور میں بارگاہ عزتی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، صالح، نیک، پاکیزہ اور اہل قیادت اس ملک کا مقسوم کر دینا، اور عالم اسلام کو خیر و برکت کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔